اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورۃ الحج یہ بھی ایک مختصر سی سورہ ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے۔ اس میں پہلی 24 جو آیات ہیں اس میں منکرین توحید اور قیامت اور آخرت جو ہیں ان سے بحث ہے، ان سے تکرار ہے، ان کو دلائل دیے گئے ہیں۔ اس میں قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کی ہولناکی سے قریش مکہ کو باقاعدہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے کیا نتائج اخذ ہو سکتے ہیں، کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین جو ہے ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی صحیح دلیل ہے، اور وہ سرکش شیطان جو ہیں ان کی وہ پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کے معاملے میں فضول بحث کرتے ہیں، فضول تکرار کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق بحث اور تکرار میں نہ پڑیں۔ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں بحث و تکرار کسی قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن یہ جزوی عبادت کرتے ہیں، اور یہ دعا کے معاملے میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب ان کے جو خدا ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے خدا، ان کے رفیق، یہ ان کے بدترین ساتھی ہیں، بدترین ان کے سرپرست ہیں۔ شرک کا رد اور توحید کا اثبات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے اب تک گویا بیچ میں کچھ دوسرے مضامین پہ گفتگو چلتی رہی، لیکن ہم نے جب بھی قرآن مجید کی کسی سورہ کا تذکرہ کیا اور اس کا خلاصہ بیان کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہم بات جہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں وہ توحید ہے۔ مشرکین مکہ ان کا کردار مختلف ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کا جو کردار ہے وہ مختلف ہے، اور اسی حوالے سے ان دونوں کے اپنے اپنے انجام ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ظاہر اس وقت تک مکہ مکرمہ میں کعبہ کے جو متولی تھے وہ قریش تھے، لیکن یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ اصل جو اب جائز متولی ہیں خانہ کعبہ کے وہ اصل میں مسلمان ہیں، وہ جو مسلمان غیر مسلم ہیں وہ نہیں ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق قریشی سے ہو۔ پھر مسجد حرام کے حقوق اور حج کے احکام، ان کی تفصیل آ گئی، چونکہ حج کا آج کل آپ کو پتہ کہ حج کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، گو کہ ابھی وقت ہے، لیکن جب حج کا وقت قریب ہوگا انشاءاللہ تو اس وقت خاص طور پہ احکام حج کی پر ایک گفتگو کریں گے، تاکہ آپ حضرات میں سے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن بخشا اس دفعہ حج کے لیے تو وہ آپ کو معاملات واضح ہو جائیں۔ ویسے تو حج کے معاملات میں حکومت ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تربیت کا انتظام کرتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تجربہ اس تربیت کے بارے میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے حلقے کے بہت سے لوگ اس معاملے میں، تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ فعال رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور ان کا بھی جو تجربہ اس معاملے میں ہے وہ کچھ اتنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حج کی تفصیل کے اس سلسلے میں کسی وقت یا ہم خود یا ان میں سے کسی کو درخواست کریں گے کہ وہ تفصیلی جو ہے یہاں پہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائی گئی،
اور ذمہ داریاں بتانے کے بعد جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ جہاد قتال والا جہاد ہے، یہ جہاد تلوار والا جہاد ہے۔ اور کہا گیا کہ اللہ کے دین میں جو بھی مدد کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دین ہمارا، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنا، تو اس میں صرف اور صرف تلوار نہیں آتی، بلکہ اس میں دعوت بھی آتی ہے، اس میں اللہ کا پیغام پہنچانا، دوستوں کی تربیت کرنا، اہل خانہ کی تربیت کرنا، اور عزیز و اقارب کی تربیت کرنا، یہ سب کچھ بھی جو ہے بنیادی طور پہ اللہ کے دین کی مدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جب کامیابی کے وعدے کی بات آتی ہے، ہم اب سب جانتے ہیں کہ انسان ہے فوری طور پہ کامیابی کے حوالے سے دنیاوی کامیابی اس کے ذہن میں آتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی کامیابی تو ہے ہی ہے، مگر اصل کامیابی جو ہے، اصل وہی ہے جو آخرت میں کامیابی ہے، جو یوم حساب کامیابی ہے، جو یہاں پہ کامیابی ہے وہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو فتح ہے وہ مومنین کے لیے ہے، مسلمین کا بات یہاں پہ نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ جب ہم مومن ہو جائیں گے، جب ہم دین اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کی اطاعت میں ہم اپنی زندگی میں پورے خلوص کے ساتھ کوشش کریں گے، صرف تب ہی ہم مومن شمار ہوں گے، اور تب انشاءاللہ ہمیں کامیابی دنیاوی بھی حاصل ہو جائے گی، ورنہ آخرت کی کامیابی جو ہے، اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ تو یہی ہے۔ پھر یہ کہ جو جہاد ہے، جہاد کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ اسلامی ریاست کا قیام ہے، اور اسلامی ریاست میں جو بنیادی فرائض ہیں ان کو یہ سمجھ لیں کہ اس میں نماز کا قیام ہے، اس میں زکوٰۃ کا اہتمام ہے، اس کے بعد جو اچھی باتیں ہیں ان کی تلقین ہے، اور جو بری باتیں ہیں ان سے بچنا ہے۔ یعنی جو ایسی باتیں جن کو ہم امر بالمعروف کہتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہر طرح سے مدد کرنا، اسباب مہیا کرنا، وہ سب کچھ جو ہے اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ لیکن جو نہی عن المنکر ہے، اس معاملے میں بھی باقاعدہ اقدام کرنا اسلامی ریاست میں آتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام جو ہے اس میں بھی کوتاہی برتے گی، تو وہ اسلامی ریاست کی جو 4 بنیادی فرائض ہیں وہ ان سے دور ہی سمجھی جائے گی۔ پھر تھوڑا سا جو تکذیب کرنے والے جو اقوام ہیں اور معاشرے ہیں ان کی تاریخ بتائی گئی، اور کافروں کو براہ راست یا مسلمانوں کے ذریعے بالواسطہ ہلاکت کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 قوانین جو ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اقوام کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو ان سے مؤخر کرتا ہے، سزا فوراً نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا قانون یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مہلت گزر جاتی ہے تو پھر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ ظاہر ہے کہ بہت سخت ہے، اور اس پکڑ سے کوئی یہ سمجھے کہ وہ نکل سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر ایمان لانے والوں سے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ، اور کافروں کو دوزخ کا اعلان کیا گیا کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم رزق کریم کہتے ہیں، رزق کا معاملہ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ اچھی زندگی گزرے گی، اچھا پیسہ ملے گا، زندگی میں بے بہا آسانیاں اور سہولتیں اور آسائشیں حاصل ہوں گی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، رزق میں فہم و فراست بھی آتی ہے، رزق میں تعلیم و تربیت بھی آتی ہے، رزق میں اخلاق بھی آتا ہے، رزق کے اندر اطاعت
کا اذن و توفیق جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ رزق صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں بے تحاشا چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے تمام معاملات کے اندر اللہ کا فضل ہونا، برکت ہونا، یہ اصل میں رزق کی نشانی ہے۔ صرف مال و دولت جو ہے وہ رزق کی نشانی نہیں ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بے بہا مال و دولت ہوتا ہے، لیکن ان کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، ان کو صحت کی دولت نصیب نہیں ہوتی، ان کو اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی طرف سے ان کو کوئی سکون جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتا۔ اب وہ جتنا مرضی امیر ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر رزق کی تنگی ہے اصل میں۔ اس کے مقابلے میں کئی ایسے دوست ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، بس مناسب زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے دل میں سکون ہے، ان کے گھر میں سکون ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ یہ رزق کی فراوانی کا ایک واضح نشان ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اپنے اوپر دیکھتے ہیں، دیکھیں جی فلاں کے پاس اس طرح کی گاڑی ہے، فلاں کے پاس اس طرح کا گھر ہے، فلاں کے پاس اس طرح کے موبائل فونز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ رزق کی اور اللہ کی برکت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی برکت جو ہے وہاں واضح ہوتی ہے جب انسان کو تنگی کے باوجود دل میں سکون حاصل ہو، اس کو محسوس ہو کہ میرے معاملات کے اندر اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کا فضل و کرم میرے ساتھ ہے۔ رزق وہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ مال و دولت جو ہے وہ زیادہ امتحان کا باعث بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مال و دولت ہونا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کئی اصحاب ایسے تھے جو بہت امیر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار امیر صحابہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ تھے جو کہ امیر تھے اور بہت زیادہ امیر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت خلق کی توفیق دے رکھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ میں تقریباً قحط کی سی کیفیت تھی، اور تاجر جو ہے بڑے زور و شور سے اس انتظار میں تھے کہ کوئی قافلہ آئے سامان سے لدا پھدا تو وہ سامان خریدیں اور پھر بازار میں جا کے وہ سامان کو بیچیں۔ تو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً، اگر ہمیں صحیح یاد ہو، غالباً 100 اونٹ تھے شاید، جو سامان سے لدے پھدے وہاں پہ پہنچے۔ تاجر بھاگے بھاگے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ سامان آپ ہمیں بیچ دیں، ہم اتنے گنا پہ آپ سے سامان خریدنے کو تیار ہیں تاکہ آپ کو منافع حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ جو تم لوگ مجھے بتا رہے ہو کہ اتنے فیصد یا اتنے گنا، یہ تو بہت کم ہے، میں تو 10 گنا پہ غالباً، اگر ہمیں صحیح یاد ہے، یہ سامان دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی 10 گنا پہ کون لے گا آپ سے سامان؟ 10 گنا پہ کوئی سامان نہیں لے گا۔ آپ نے کہا نہیں، ہے ایک جو 10 گنا پہ سامان لے گا۔ آپ نے وہ سارا سامان اللہ کی راہ میں وہیں پہ دے دیا، اور وہ 10 گنا پہ اصل میں کس کو دیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیا۔ ایسے امیر لوگ بھی موجود ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور خدمت خلق کی توفیق ہے اور آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے اذیت نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بالکل مال و دولت نہیں ہے لیکن آپ کے سکون ہے، تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی انتہائی تنگ دستی میں، انتہائی اذیت میں، انتہائی تکلیف میں گزاری، مگر زبان تھی اللہ کے شکر سے غافل نہیں رہتی تھی پھر بھی۔ وہ اس پر بھی اللہ نے ان کو سکون دیا اور اطمینان قلب دیا۔ تو رزق کی فراوانی مال و دولت نہیں ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو امیر رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کے آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیماری دے کے آزماتا ہے۔ اور یہ انسان کی شیطنت ہے کہ وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا کیا، اللہ نے یہ ایسے کیوں کیا، اللہ نے وہ ایسے کیوں کیا، یہاں سارے غریب کیوں ہیں، یہاں سارے مال و دولت والے کیوں نہیں ہیں۔ یہ سب شیطان کے حملے ہیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ایسا نہ تاریخ میں رہا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ سب صحت میں ہوں، سب دولت میں ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ سوچئے جب سب دولت میں ہوں گے تو کام کرنے والے کون ہوں گے اور کام کروانے والے کون ہوں گے؟
اگر سب صحت میں ہوں گے تو پھر علم طب کہاں جائے گا؟ اللہ کا فضل و کرم وہ کہاں جائے گا؟ معاشرہ ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اگر کوئی یہاں پہ بات کرے کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے، وہ یہاں بیٹھ کے ہمیں نظر آتا ہے یہ ہے وہ ہے، ورنہ آپ جا کر دیکھیے حالات ہر جگہ ایسے ہی ہیں. کہیں پہ بہت امیر ہیں، کہیں پہ بہت غریب ہیں. دنیا میں جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ آپ جا کر دیکھیے وہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے. وہاں ایسے لوگ موجود ہیں. اسے یہ غلط فہمی جو ہمارے دل و دماغ میں ہر بچوں کو ڈالی جاتی ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ جو ہجرت کے دوران میں شہید ہو گئے اور جو مسلمان جو ہے وہ فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، ان کو رزق حسن کی خوشخبری سنائی گئی. اب یہاں میں پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر چیز مال و دولت ہے تو جو شہید ہو گیا اس کو کون سا رزق دیا جا رہا ہے، کون سی مال و دولت دی جا رہی ہے؟ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ رزق بہت ایک وسیع معنوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے. اور واضح طور پر مشرکین کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا کرنا یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. اس کے بعد ربوبیت کے دلائل، اس کے بعد قدرت کے دلائل، اور ان کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ صرف اور صرف دعا کرو تو مجھ سے کرو. مشرکین پر واضح کر دیا کہ کسی اور کی عبادت کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے. اور توحید کی وضاحت، شرک کا رد انتہائی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید نے کیا ہے اور کئی مثالوں سے کیا ہے. یہاں تک کہ ایک مکھی کی مثال بھی وہاں پر موجود ہے کہ کہا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے ہیں. انسان کسی دوسرے سے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے جب مانگتا ہے اس سے کوئی معمولی سی چیز بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی ناتواں ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی ناتواں ہے، وہ بھی کمزور ہے. اور مشرکین پر انتہائی افسوس کا اظہار کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں. اور ایسا کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی صفات سے لا علمی کی وجہ سے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج پھر ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. ہم لوگ اللہ کی صفات سے واقف نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کھنگالیے، اپنے اندر جھانکیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آئے گا ہم کہتے ضرور ہیں اللہ رازق ہے، لیکن اس خوف سے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہم جن کے ماتحت ہیں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کو رازق کہتے ضرور ہیں لیکن کیا ہم دل سے اس کو رازق مانتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہیں کیا ہم ان صفات سے واقف ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ تمام معاملات کو صرف وظائف کی شکل دے دی ہے. آپ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کا ورد کیجئے، آپ کو یہ حاصل ہوگا، آپ کو وہ حاصل ہوگا. اس ورد کے بے بہا فضائل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں ہمیں فضائل کے اندر بے تحاشا اشارے قرآن مجید سے بھی مل جاتے ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی مل جاتے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. مگر اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ کیا ہم ان اسماء کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے میں کامیاب ہیں یا اس میں ہم ناکام ہیں؟ اگر اس میں ہم ناکام ہیں تو پھر ہم نے صرف وظائف کی حد تک اس چیز کو رکھا ہے اور جو اس کی اصل روح ہے اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. یہاں پہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت نامہ ایک طرح کا عطا فرمایا ہے، ایک حکم نامہ ایک طرح کا عطا فرمایا ہے، جس میں رکوع کرنے کا حکم، سجدہ کرنے کا حکم، پروردگار کی عبادت میں لگے رہنے کا حکم، نیک کام کرنے کا حکم. اور ان سب سے کیا ہوگا؟ ان سب کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے.
پھر اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرنے کا حکم جیسا کہ جہاد کا حق ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ جہاد سے صرف مطلب قتال نہیں ہے. جہاد سے مطلب اپنے نفس سے لڑنا بھی ہے، اپنے ارد گرد برائیوں سے لڑنا بھی ہے، اپنے اہل خانہ کے اندر اگر غیر اسلامی کچھ معاملات دیکھیں ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا جو ہے وہ بھی جہاد ہے. جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں واقعی جہاد واجب ہو جائے وہاں پہ تلوار اٹھانا بھی لازم ہو جاتا ہے. اس کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر جہاد قتال والا نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد بڑا واضح کہہ دیا. ایک چیز ذہن میں رکھیے، قرآن مجید سے ہمیں بڑا واضح طور پر نشان ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام جس دین کو لے کر آئے وہ دین اسلام ہے. اسلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد آج کے زمانے تک نہیں، یہ اسلام صرف نہیں ہے. اسلام اس سے پیچھے بھی اسلام ہی تھا، اس سے پیچھے بھی اسلام ہی تھا. انبیاء اکرام علیہم السلام جو پیغام لائے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ ہے توحید کا پیغام. اور توحید اگر نہ ہو عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توحید نہ ہو ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے استغفر اللہ، یا وہ نجس ہو، ناپاک ہو اور استغفر اللہ قرآن مجید کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دے استغفر اللہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الٹا وہ گناہ کمائے گا. اسی طرح اگر توحید نہیں ہے عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وہ نمازیں، روزے اور عبادات ہوں گی جن کے بارے میں دین نے کہا کہ لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے. ہر معاملے کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی. اگر نماز پڑھنی ہے تو یہ کرنا ہوگا، اگر روزہ رکھنا ہے تو یہ کرنا ہوگا. روزہ رکھ کے بد کلامی، بد زبانی، جھوٹ، دھوکہ، اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے روزہ رکھا تو ایسا روزہ خدشہ ہے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، خدشہ یہی ہے بہت زیادہ غالب امکان کہ یہ روزہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور آج کل تو یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. روزہ رکھ کر سارا دن ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. بہت سے شیطان کے حربے دیکھیے آپ، بہت سے ایسے پروگرام ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں کہ جس کے اندر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہم دینی معاملات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ سب کھیل تماشا ہوتا ہے. اس طرح سے معاملہ نہیں چلتا. اور یہ دین تو اتنا کمال کا دین ہے کہ ہمارے ہر قدم پہ اس کے اندر عبادت کا سبب پیدا ہو سکتا ہے. ہم اللہ کا ذکر پکڑ لیں، مثلا استغفر اللہ پکڑ لیں، سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا. ہاں اب اس کی جگہ ہم ٹیلی ویژن لگا لیں، ہم کو فلمیں دیکھیں، ہم کوئی گانے سنیں، ہم کوئی مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز کے عجیب و غریب قسم کے وہ جن کا دعویٰ ہے کہ اسلامی پروگرام اور روحانی پروگرام ہے وہ دیکھیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا روزہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا گزرا ہے، روزہ تو لگا ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ساری عمر رشوت سے ہم کماتے رہیں، آخر میں گھر بنائیں اور اوپر لکھ دیں ھذا من فضل ربی. تو فضل ربی بس یہی ہے پھر کہ جو حرام کمایا تھا وہ حرام یہیں رہ جائے گا، وہ حرام اسی حرام پہ ہماری اولادیں لڑیں گی اور ہم کو دور کریں گی، ہمیں پرے کریں گے. کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے جب ہماری اولادیں ہم سے دور ہوتی ہیں. کچھ بالکل صحیح قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایسا معاملہ جو ہے اس میں کوئی ایسا ہے، کچھ صحیح معاملات بھی ہوتے ہیں. مثلا بالکل جائز طور پہ اگر دنیاوی رزق کمانے کے لیے بچہ کہیں چلا گیا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے. لیکن جہاں نافرمانی ہو، جہاں پہ بد کلامی ہو، جہاں پہ اولاد ہمارے آگے کھڑی ہو جائے، جہاں پہ اولاد جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہماری داڑھی کھینچنا. ظاہر اس نے داڑھی کھینچی تو نہیں لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے
جب ہماری اولادیں ہماری داڑیاں کھینچنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوئی، چاہے وہ کوتاہی ان کی تربیت کے معاملے میں ہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ تمہارا یہ باپ ہیں، تمہارے والد ہیں، اور اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی جو معاملات ہیں ان پہ گواہی، پیغمبر جو ہے قرآن میں جو کچھ ہے وہ، اور پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ تو چاہیے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرنی ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، کیونکہ اور اللہ کی رسی ہم آپ سب جانتے ہیں کیا ہے، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، اور باقی تمام معاملات احادیث مبارکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ وہی ہے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ سب چیزیں، اسی لیے یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں بات نہ ہو، قرآن کو ہم عام طور پہ وحی مطلوع کہتے ہیں، احادیث مبارکہ کو عام طور پہ ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا اور جو ان کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو پسند کیا یا اس پہ خاموشی اختیار کی، وہ بھی ایک طرح سے بلا واسطہ وحی ہی کی صورت ہے۔ اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی ہے تو وحی، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ قرآن کو سمجھنے کا حصہ ضرور ہے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر یہ بیچ میں سے نکال دیں گے آپ تو آپ قرآن کی کئی مطالب بنا سکتے ہیں۔ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ اب حدیث میں لفظ آیا الاستواء، اب الاستواء کے 14 کے قریب معنی ہیں۔ اب جس کا جو دل کرے گا وہ اس کا معنی اٹھا لے گا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں استغفار کے کئی معنی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا استغفار کا کیا معنی ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ حدیث مبارکہ ہمیں بتائیں گی کہ استغفار کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے لیے قرآن کو تھامنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو تھامنا ہوگا۔ حدیث کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ کے کوئی قرآن کو سمجھ سکے۔ اور اللہ جو ہے وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا ولی ہے، وہ ایک کمال کا مالک ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس سے زیادہ بہتر کیا، اس کے برابر بھی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر یا کسی اور جگہ پر بھی۔ سورۃ الحج جو ہے اس میں جہاں پر حج کے احکامات کا تذکرہ آیا وہاں پہ توحید پر بہت زیادہ پھر زور آیا۔ قرآن مجید کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں خاص طور پہ توحید کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تقریباً سورہ میں یہی پیغام ہمیں دیا ہے کہ اطاعت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ آپ نے کہیں کوئی خواہش کی، اللہ نے اس خواہش کو اگر قبول کیا تو وہ بھی پھر اللہ ہی کی خواہش بن گئی۔ اس لیے کچھ لوگ فوراً اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ حضور کی خواہش نہیں ہے، وہ اللہ کی خواہش ہے، تو فلاں وقت کیا ہوا تھا، فلاں وقت کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی اور اللہ نے وہ خواہش قبول کی تو وہ اللہ ہی کی خواہش بن گئی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کی خواہش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات جو اللہ نے قبول کی وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے
فہم کی طرف جو راستہ ہے وہ اختیار کریں، دنیا بھی کمائیں اور دین بھی کمائیں، دونوں چیزوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے صحابہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، بہت سے بزرگان دین علیہ الرحمہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر کسی نشست میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ اگر ایک طرف مثال بلال رضی اللہ عنہ کی ہے تو دوسری طرف عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ اگر ایک طرف مثال جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ سو یہ کہنا کسی ایک کو پکڑ کے کہ دیکھیں جی ایسی ہونی چاہیے زندگی، تو ایسے کر کے ہم کسی دوسرے کی نفی نہ کریں، اور کسی اس طرف پہ کسی چیز کو پکڑ کے اس طرف کو نفی نہ کریں کہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا سیرت ہو، ہم نے کسی ایک چیز کو پکڑ کے دوسرے کو رد نہیں کرنا ہے۔ ہاں ہم اپنے حساب سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس میں سے چن سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرف سے چلنا ہے یا اس طرف پہ چلنا ہے یا ان کے بالکل درمیان میں چلنا ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اہل خانہ کی تربیت کریں، اور اس اللہ کے پیغام کو جو قرآن کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے اور عزت دیتے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔